کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرائل میں گواہ اور ڈیفنس کے لیے کراس ایگزامینیشن موسٹ چیلنجنگ ایلیمنٹ تصور کیا جاتا ہے۔ پیٹرک جو کہ کرمنل کے بیسٹ لائر تصور کیے جاتے تھے، انہوں نے اپنی کتاب ڈائنامک کراس ایگزامینیشن میں لکھا ہے کہ جرح کے پرانے طریقہ کار کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور کے ججز جرح کے اس انداز کو کس طرح ویو کرتے ہیں؟ پیٹرک نے اپنے بک میں لکھا ہے کہ انہوں نے گواہان کی کریڈیبلٹی اور سرپرائزنگ آنسرز کو جرح کے ذریعے ایلیسائٹ کر کے ہارڈ کیسز کو ون کیا ہے۔ ان کے مطابق ڈیلیجنٹ پریپریشنز کے ذریعے آپ اپنے کیس میں ایکسیپشنل گراؤنڈز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جیورسٹ اور جج ڈونون نے 5 رولز کراس ایگزامینیشن کے حوالے سے بتائے ہیں۔ ان میں سے 3 کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی میٹیریل پوائنٹ کو اچیو کر لیں تو آپ اس فیکٹ کی حد تک دوبارہ کراس ایگزامینیشن نہ کریں۔ آپ نے ایسا سوال رسک پر نہ کریں جس کا جواب آپ کے کیس کو ڈسٹرائے کر دے۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ دوران جرح اپنے ٹیمپر کو ہولڈ رکھیں۔ اگر گواہ اپنے ٹیمپر کو لوز کر جاتا ہے تو آپ اسے کسی بھی فیکٹ کے حوالے سے آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح این اولڈ بیرسٹر رولز نے جو ورتھ نوئنگ ہیں، انہوں نے کراس ایگزامینیشن کے حوالے سے کہا ہے کہ بذریعہ سوالات آپ عدالت میں گواہ کی شہادت کے معیار کو کراس ایگزامینیشن کے ذریعے ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ورکنگ رولز میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ سوال پوچھیں اور کم ٹو دا پوائنٹ جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، جتنا جلد ہو سکے آپ اس پر آ جائیں اور گواہ سے دوران جرح آرگیو نہ کریں، اور آپ ایسا سوال نہ کریں جب تک اس سوال کے پوچھنے کی کوئی گڈ ریزن موجود نہ ہو۔ آپ ایسا سوال نہ پوچھیں جب تک آپ سرٹن نہ ہوں کہ جواب آپ کی فیور میں آئے گا۔ اگر گواہ مینیفیسٹلی یعنی پلینلی جھوٹ بول رہا ہو تو لیو ہم انٹائرلی الون اور کیپ کام۔ کچھ پوائنٹس جو ہیں مختلف بک سے میں نے ایکسٹریکٹ کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے آج ہم اس کو شیئر کریں گے، اور جو کہ پریکٹیکل ایک رولز کی پریکٹس میں ہیں۔ فرسٹلی یہ ہے کہ لیڈنگ کویسچنز کے حوالے سے ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ نیور آسک کویسچن یو ڈو ناٹ نو دا آنسرز، اور تھرڈلی ہے کہ 1 نیو فیکٹ پر کویسچن آپ نے کراس ایگزامینیشن کرنا ہے، اور فورتھ یہ ہے کہ کراس ایگزامینیشن فرام جنرل ٹو اسپیسیفک گول کویسچنز کے حوالے سے ہے۔ ففتھ جو ہے وہ اینالائزنگ دا وٹنسز اسٹیٹمنٹ اینڈ میکنگ پاسبل ایشو ان آرڈر آف امپورٹنس کے حوالے سے ہے، اور 6th پوائنٹ ہے ٹو پٹ دا اسٹرانگسٹ پوائنٹ فرسٹ and the last and the weakest point in middle during cross examination، اور 9th ہے کہ develop a series of questions under each of the points کے حوالے سے۔ 8th ہے 10th ہے use introductory remarks and transition between each point، اور اس کے بعد ہے کہ right approach can unveil the key evidence of opponents۔ آپ کو کراس ایگزامینیشن کے فنڈامنٹلز کے حوالے سے جاننا ہے، آپ نے فنڈامنٹلز آف سکلز کو جاننا ہے، آپ نے ٹرائل ایکسپیرینس کے ذریعے ایلیمنٹ آف ٹرائل کو جاننا ہے، آپ نے مختلف قسم کی کراس ایگزامینیشن کی تھیوری کو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں مہارت حاصل کر سکیں، اور کسی بھی کیس کے اندر جو بیسٹ ون تھیوری ہے اس کو آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس میتھڈ کو اچیو کر کے ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا، آپ کا بہت شکریہ۔